میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ ایک شخص نے اپنی مسجد کے پیش امام سے کہا، مولانا میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے پوچھا، کیا میں سبب جان سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پر بات کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے مسجد دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس نے کہا، بالکل میں تیار ہوں۔ مولانا مسجد سے متصل اپنے حجرے میں گئے اور ایک بھرا ہوا گلاس پانی کا لے کر آئے اور اس شخص سے کہا، یہ گلاس اپنے ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کا 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا، قبلہ اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں جواب دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالے۔ مولانا کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں چھلکا۔ پیش امام صاحب نے کہا، یہ بتائیے جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس نے کہا، قبلہ میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ پیش امام نے کہا، جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو۔ یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا ربط تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہونا چاہیے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔